اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ۔ انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پرآشوب و پرفتن دور میں ہر آئے دن جب ایک انسان کو مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے نفس میں ایک ایسے قانون الہی کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جسے عرف عام و خاص میں فقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، دیار مولائے کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے مختلف علماء کرام کے واسطے اپنے مسائل کے حل کو جاننے کے لیے اور سوالوں کے جواب لینے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ صرف اور صرف پروگرام فقہی مکالمہ میں۔ تو ناظرین، آئیے آج کی اس نشست کا آغاز ایک روایت معصوم علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ جہاں صادق آل محمد فرماتے ہیں، حدیث فی حلال و حرام تأخذہ من صادق خیر من الدنیا وما فیہا من ذہب و فضہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تیرا اپنے کسی سچے بھائی سے ایک حلال و حرام کے متعلق مسئلہ پوچھ لینا بہتر ہے دنیا سے اور دنیا میں موجود تمام مال و ثروت، سونا چاندی، ان تمام چیزوں سے افضل ہے بس تیرا ایک مسئلہ پوچھ لینا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ایک عزیز استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ سلامت رہیں۔ قبلہ اجازت ہے سوال؟ جی بسم اللہ جی، شروع کرتے ہیں۔ اصل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس ظاہری زندگی میں تو بہت ہی معتدل نظر آتا ہے، لیکن وہیں یہ انسان اپنے روزمرہ پیش آنے والے مسائل سے نا آشنا ہوتا ہے، یعنی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، خاص توجہ۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس انسان کا مسائل سے ناآشنا ہونا، اپنی فقہ جعفریہ سے ناآشنا ہونا کن نقصانات کا موجب بن سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جب بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ہیں، جو محمد وآل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، وہ فقہ کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہمارے اوپر کچھ فقہی احکام ہیں، کچھ شرعی مسائل ہیں کہ جن کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے ہر کسی کی نگاہ میں، اور یقیناً بہت سارے مومنین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی ویسے ہی گزرے گی کہ جیسے محمد وآل محمد نے قوانین ہمارے لیے مرتب فرمائے ہیں۔ بہترین۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا ہر کام، چاہے وہ کام ہمارا کاروباری ہو، ہمارے معاملات ہوں، یا ہمارا عبادت کا حصہ ہو، تمام کاموں میں ہم اپنی عقل کو اور اپنی ترتیب کو وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ محمد وآل محمد کی طرف سے اجازت موجود ہے۔ بہت خوب۔ اور جہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی، وہاں پہ انہوں نے ہمارے لیے قانون بنا دیے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس قانون کو ہم سیکھیں گے تو تبھی اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ ایک سادہ سی آپ مثال لے لیں کہ جو بندہ کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسلام میں اور محمد وآل محمد نے جو اسلام ہم تک پہنچایا ہے اس میں سود کی مذمت ہے اور سود سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ بندہ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں سود سے تبھی بچ سکتا ہے کہ جب وہ سود کے احکام کو جانتا ہو۔ اسے اگر پتہ ہی نہ ہو کہ محمد وآل محمد کی نگاہ میں سود کب ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، کب حلال ہے، کب حرام ہے، بہت ساری صورتوں کا علم نہیں ہے، تو یقیناً وہ کہاں پہ پڑ جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ جس میں مولا علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے کہ کاروبار کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے حلال و حرام کو سیکھو، نہیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، یعنی حرام میں تم کیا پڑ جاؤ گے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہمیت ہے۔ اور میرے سامنے اگر اس وقت اصول کافی موجود ہے، اصول کافی یعنی الکافی جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس کی اب پہلی جلد میں چلے جائیں، وہاں پہ علم فقہ سیکھنے کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ چند ایک جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام بشیر ہے۔ چھٹے امام اس سے فرماتے ہیں کہ
لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا یا بشیرو، کہ اے بشیر لا خیرہ، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی اچھائی یعنی کوئی اچھے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، فی من اس بندے میں، کہ لا یتفقہ من اصحابنا، کہ جو ہے تو ہمارے اصحاب میں سے، ہے تو ہمارے چاہنے والوں میں سے، لیکن وہ فقہ نہیں سیکھتا۔ اگر اس نے فقہی احکام نہیں سیکھے، فقہ اس نے نہیں سیکھی، تو امام کی نگاہ میں لا خیرہ، اس بندے کے اندر کسی قسم کی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اور عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ لا خیرہ میں جو لا ہے یہ ایک نکرہ کے اوپر داخل ہوا ہے، اور جب یہ لا نکرہ کے اوپر داخل ہو جائے تو اس میں ہر قسم کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی اس بندے کے اندر آپ اچھائی کو نہیں محسوس کر سکتے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے، ماشاءاللہ سے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے، انسانیت کا بڑا دل میں درد رکھتا ہے، اور ہمیشہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ فقہ محمد و آل محمد نہیں جانتا تو صادق آل محمد کی نگاہ میں اس بندے کے اندر کوئی اچھائی خوبی نہیں ہے۔ اور پھر روایت میں امام نے آگے فرمایا کہ ان الرجل منہم اذا لم یستغن بفقہہ احتاج الیہم، کہ اے بشیر جب ہمارے اصحاب میں سے ایک بندہ اپنے فقہی احکام کو نہیں سیکھتا، اس کو سیکھ کر بے نیازی اختیار نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارے جو مخالف مذہب والے ہیں ان کی طرف مجبور ہو جاتا ہے، مخالفین کی طرف۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، کہ وہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اسے گمراہی کے باب میں لے جاتے ہیں، گمراہی کے گھر میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کا شعور اور علم تک نہیں ہو پاتا۔ یعنی صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ فقہ نہیں سیکھتے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ باب ضلالت یعنی گمراہی کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بہت ساری چیز کو فقہ محمد و آل محمد سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ فقہ محمد و آل محمد کے جو خلاف مذہب والے ہیں یہ ان کی فقہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہ پایا بھی جاتا ہے کہ بعض افراد سمجھتی ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے، جی بالکل، جبکہ یہ مستحب بھی نہیں ہے، ایسے ہی نا؟ بالکل، بہت ساری مثالیں میں اب یہ ہمارے یہاں تصور کہاں سے آیا کہ وضو میں پاؤں دھونے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ ہماری فقہ جعفری تو نہیں ہے، دیگر لوگوں کی فقہ ہے، وہاں سے تصور آیا۔ بہترین۔ اسی طریقے سے اور مثال لے لیں، قبرستان میں یہ خواتین کا جانا ممنوع ہے، تو یہ تصور بھی وہاں سے موجود ہے۔ یعنی آپ بہت ساری ایسے مسائل دیکھتے ہیں بہت سارے معاشرے میں جو ہمارے نہیں ہوتے لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ تو یہ وہی مشکل تھی کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بشیر سے فرمائی تھی کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہے وہ دیگر فقہوں میں داخل ہونے لگ جائیں گے جو یقیناً گمراہی ہیں، باب ضلالت ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس روایت میں ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تفقہ فی الدین فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی، کہ تم دین میں تفقہ حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو، دین کے قوانین کو سمجھو۔ کیونکہ جو بندہ دین نہیں سمجھتا، دینی احکام کا علم حاصل نہیں کرتا، فہو اعرابی، تو وہ بدو ہے، یعنی اس سے جاہل بھی نہیں کہا، جاہل سے جو بڑا طعنہ ہے، بدو ہے۔ ورنہ جاہل ہم دیکھیں کہ انسان بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوتا ہے، عالم کل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی سائنس کی بہت ساری چیزیں، طب کی بہت ساری چیزیں، فقہ کی بہت جاہل ہیں۔ جاہل ہونا عیب نہیں ہے، اس جہالت کے بعد بدو پن کرنا کہ وہ انسان جو ہے وہ بالکل وحشی قسم کے انسان ہو جائے اور کسی چیز کو نہ سیکھے، وہ کیا ہے، عیب ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام اسے جاہل نہیں کہتے تھے، اسے عربی کہتے تھے، وہ شخص کیا ہے، بدو ہے۔ اور اتنی اس کی جو ہے وہ سخت مذمت ہے کہ جو بندہ فقہ نہیں سیکھتا۔ ایک روایت اور بھی آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں کہ امام نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا أَعْرَابًا، تم بدو نہ بننا، کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا، کہ جو تم میں سے فقہ نہیں سیکھتا پھر ہوگا کیا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، صحیح، اور اس نے جتنا بھی عمل کیا ہے لم یزکہ، اس عمل کا تزکیہ نہیں ہوگا، یعنی عمل کو قبول ہی اللہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل ایسے ہی کر رہا ہے، وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا یہ جو عمل ہے، میری وضو ہے، میری نماز ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میری بزنس ہے، میرے دیگر معاملات ہیں، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ جو میرے معاملات ہیں کیا یہ محمد و آل محمد کے بتائی ہوئی فقہ اور اس قانون کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ چھٹے امام فرماتے تھے کہ اگر میں اپنے اصحاب میں سے، اپنے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو دیکھوں کہ جو فقہ حاصل نہیں کرتا، تو امام فرمایا کہ ضربت رؤوسہم بالسیاط حتی یتفقہوا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کو کوڑوں کے ذریعے سے ان کے سر پہ مارا جائے تاکہ وہ فقہ حاصل کریں۔
کیونکہ امام کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر میرے چاہنے والے فقہ حاصل نہیں کرتے تو قیامت کے دن پھر اللہ ان کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں فرمائے گا اور ان کا کوئی عمل بھی قبول اللہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ بہترین، آپ سب سلامت رہیں، خدا خوش رکھے۔ قبلہ بہت ساری احادیث بیان کر دی ہیں، تو ظاہر ایسے ہو رہا ہے کہ ہر انسان کو سیکھنا چاہیے، فقاہت کرنی چاہیے، لیکن سوال کچھ اس طرح کا دوسرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتب اربع ہیں کہ جن میں ہزاروں روایات پائی جاتی ہیں، تو ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ خود ہی رجوع کرے، اور مطلب ایک ایسے طالب علم میں بھی رجوع کروں اور روایت لے لوں، عمل کر لوں، تو یہ کنسیپٹ کہاں سے آ گیا کہ انسان مجتہد بعض بنتے ہیں اور بعض ان کے مقلد بنتے ہیں؟ یعنی یہ اجتہاد و تقلید کیسے آیا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، ہم اگر اس سوال کو مزید یوں کر کے پکا کریں کہ جب صادق آل محمد فرماتے تھے کہ تم میں سے ہر کوئی فقہ سیکھے، تو پھر ایسا کیوں ہو گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مولوی بنتے ہیں یا کچھ جو ہے وہ علماء بنتے ہیں اور باقی کیا لوگ نہیں سیکھتے؟ جی بالکل۔ تو اصل میں ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں کہ کسی بھی قانون اور کسی بھی جو علم ہے اس کو جو حاصل کرنے کی کیٹیگری دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی قانون کو سیکھنا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ صحیح۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ مسائل سیکھیں گے جو مبتلا بے ہیں، یعنی جن مسائل کا ہم سے واسطہ پڑھنا ہے، صحیح۔ جن کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے، وہ سیکھیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نہیں، ہم وہ مسائل بھی سیکھیں گے کہ جو ہمارے محلے ابتلا ہیں، وہ تو سیکھنے ہر کسی نے، بہترین۔ اس سے ہٹ کے ہم اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور بہت کچھ کیوں سیکھیں گے؟ کیونکہ کسی بھی انسان کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، تاکہ اگر وہ جاننا چاہے تو وہ کتاب میں ہم اسے لکھ کے دے دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو مولا کی احادیث ہیں آگے جا کے انشاءاللہ واضح کریں گے، ان میں ٹکراؤ بھی موجود ہے، ان میں بعض کا اتنی بات صاف اور کلیئر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ دیگر احادیث کو ساتھ نہ رکھیں، تو ایک یعنی مشکل کام ہے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کچھ لوگ ماہر بنیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف آئیں گے، تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے جو مبتلا بے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر انہوں نے پریکٹس کرنی ہے، وہ ان لوگوں کی مدد سے کیا سیکھیں گے۔ یعنی ہم اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی ہم مثالیں لیتے ہیں کہ پاکستان میں اب جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سب کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی یہ تو بات کلیئر ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے، خود پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ اس کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ جو پاکستان کا قانون ہے، تو کیا یہ قانون سب کے اوپر سیکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، اتنا تو ہم سیکھیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے قانون کا کہ جو روزمرہ ہماری کیا ہے زندگی میں پیش آنے والے حالات ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم اسکول میں یا یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، تو وہ جو عمومی قانون بنے ہوئے ہیں ان کا تو ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی خلاف ورزی میں نہ پڑ جائیں، کوئی چالان وغیرہ نہ ہو جائیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ لیکن ایک قانون کیا ہے کہ جو وہاں کے ماہر قانون لوگ سیکھتے ہیں، جس سے ہم وکلا کہہ سکتے ہیں، جج کہہ سکتے ہیں، یا ماہر قانون لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اب کسی کو کوئی قانونی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ ماہر قوانین کے پاس جاتا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھی دیکھیں پاکستان کے قانون کی کتابیں موجود ہیں، آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور خود سے قانون پڑھیں، خود سے سمجھیں اس کو۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی قانونی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ماہر قوانین کے پاس جاتے ہیں اور پھر الٹا ماہر قانون کو بھاری بھرکم فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں اور اس سے قانونی مشورہ لیتے ہیں۔ تو جب کہ اگر ہم غور و فکر کریں کہ پاکستان کو جو قانون ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ فقط پاکستان تک ہے، اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ فقط ایک انتظامی امور کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، انسان کی انفرادی حیثیت کہ وہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یعنی قانون کی محدودیت ہے کہ وہ پوری دنیا کا قانون نہیں ہے، وہ فقط پاکستان کے لوگوں کے اجتماعی امور کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ ماہر قانون بنیں گے اور باقی ان کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام کے قانون کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے، وسیع ہے، اور پھر یہ فقط اجتماعی حالات کو ڈسکس نہیں کرتا، انسان کی انفرادی حیثیت کہ جب وہ گھر میں موجود ہے، خلوت میں موجود ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو بھی یہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو اتنا وسیع قانون، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ ہر کوئی سیکھتا رہے اور اس میں کسی ماہر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بہت عجیب سی بات ہے اور عقل انسانی اس کو قبول بالکل ہی نہیں کر سکتی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب قانون وسیع ہے، اس کی شقیں بہت زیادہ ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، تو یقیناً کچھ لوگ ماہر بنیں کہ جنہیں ہم علماء کہیں، جنہیں ہم فقہا کہیں، اور باقی لوگ ان کی طرف کیا کریں، رجوع کریں۔ بہترین آپ سب، لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے عقلی ہے، مطلب عقلی بیان ہے، مطلب عقلی طور پر تقلید بھی واجب ہے، عقلی طور پر
اجتہاد بھی واجب ہے، لیکن جب ہم معاشرے میں بعض افراد کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی تو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، قرآن کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حدیث یا روایت یا مطلب قرآن کی کوئی آیت ہو جو وجوب تقلید پر یا اجتہاد پر دلالت کرے، تو اسی کو ذرا بیان کیجیے. دیکھیں یہ جب چیز ہم اب بیان کرتے ہیں کہ عقل انسانی واضح کہتی ہے کہ اگر ایک قانون وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو پھر کچھ ہی لوگ اس کو ماہر بنیں، کچھ لوگ اس میں ماہر بنیں اور باقی ان سے سیکھ لیں. عقل انسانی کے نزدیک یہ اصول مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اس عقل انسانی کو نہیں مانتے، تو اسے کم از کم جو ہے وہ اپنی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے الکافی، اس کا پہلا باب جو ہے حدیث کا، جس کا نام ہی کتاب العقل ہے، کتاب العقل والجال، وہاں پہ تقریباً عقل کے فضیلت کے بارے میں 33 احادیث موجود ہیں، 30 سے زیادہ احادیث وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ وہ جا کے پڑھے کہ عقل کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اگر وہ عقل کی اہمیت جو محمد و آل محمد نے بیان فرمائی ہے، اگر وہ اس کو جانتا ہے تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ جی ہمیں عقلی چیز نہ بتائیں، آپ ہمیں کیا قرآن سے بتائیں. وہ اگر وہ جانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ عقل حجت ہے، تسلیم کرتے ہیں، پھر بھی ذرا ہاں دیکھیں ہم اگر قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 اس وقت میرے سامنے ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کا پہلا ایسا کیا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ تمام کے تمام مومنین نکل کھڑے ہوں. پھر کیا ہو، فَلَوْلَا نَفَرَ، اللہ ابھار رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ نکلیں. اب کچھ لوگ کی تحدید کیا بیان کی کہ من کل فرقۃ منہم طائفتٌ، کہ ہر فرقہ میں سے ایک طائفہ، یہ عربی کے لفظ سے میں اردو کنورٹ کرتا ہوں کہ فرقہ یعنی ہر قوم، ہر قوم میں سے ایک گروپ، یعنی ہر قوم میں سے ایک گروپ نکلے. اس گروپ کا مقصد کیا ہو نکلنے کا، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے. یعنی اب اگر ہم اس قرآن کی آیات کو مزید کھولیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تدبر و غور و فکر کریں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن لولا کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہے. فلولا عربی میں جو کلمہ لولا ہے یہ کسی کام پہ ابھارنے کے لیے، اسے ادوات تحدیث کہتے ہیں، کسی کام پہ ابھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ارشاد فرماتا ہے، اپنے کلام میں اس کو استعمال فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس چیز کو واجب قرار دے رہا ہے، تمہارے اوپر اس چیز کو ابھار رہا ہے، یعنی تمہارے لیے اس چیز کو واجب قرار دے رہا ہے. تو اللہ نے کیا واجب قرار دیا کہ تم میں سے واجب ہے. اچھا کتنوں پہ واجب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سب کے اوپر واجب ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ہر قوم کے اوپر واجب ہے، بلکہ کہا کہ نہیں، ہر قوم میں سے ایک طائفہ نکلے، ایک گروپ نکلے. اب یہ جو عربی کا لفظ طائفہ ہے، اس کا ایک معنی تو کیا ہے، گروپ، جماعت، اور جماعت کم از کم 2 یا 3 بندوں سے کیا بنتی ہے. اور اگر ہم قرآنی استعمال میں چلے جائیں تو کلمہ طائفہ جو ہے وہ ایک بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی میں مختصر یہ بیان کروں کہ ایک وہ آیت ہے کہ جس میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مومنین کے 2 طائفہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح قرار دو. اب وہاں پہ طائفہ جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر 2 مومن بھی آپس میں لڑ پڑیں، ایک طرف سے ایک ہو دوسری طرف دوسرا ہو، تو اس کی بھی آپ نے صلح کرانی ہے. یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے جو قرآن نے کہا کہ طائفتان، کہ مومنین کے 2 گروہ لڑیں، تو آپ کیا کہیں بھی گروپ تو تب بنتا ہے کہ جب 3 بندے پورے ہوں. لہٰذا آپ کہیں کہ بھی آپ کی اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پہلے تو اپنے بندے پورے کریں، پھر کیا ہے ہم صلح کریں گے. ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ طائفہ کے اوپر واجب ہے. تو طائفہ کیا ہے، کم از کم ایک بندہ، یعنی ہر قوم کے ایک بندے کے اوپر کیا واجب قرار دیا کہ وہ تفقہ فی دین حاصل کرے. تو اب پہلا اعتراض یہ قرآن کے اوپر ہمیں اٹھانا چاہیے کہ بھئی دین کا جو علم حاصل کرنا ہے، تفقہ فی دین کرنا ہے، وہ تو سب کے اوپر واجب ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے، نہیں، سب کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ پہلے سے میں کیا کہہ دیا کہ سب ایسا کر ہی نہیں سکتے. اچھا سب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، کچھ لوگ کریں گے. پھر وہ لوگ جب تفقہ فی دین کریں گے تو اب ان کی کیا ذمہ داری ہوگی کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں گے، یعنی قوم کے ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا. پرانے زمانے میں تعلق کیسے بنتا تھا، جب واپس جائیں گے. آج کے زمانے میں تعلق کیسے بنتا ہے، بس واٹس ایپ پہ آپ کا رابطہ موجود ہے تو رجوع ہو گیا. تو جب قوم کا آپ کے ساتھ رجوع ہوگا تو اب یہ لوگ کیا کریں گے، وَلَيُنذِرُوا، ان کو کیا کریں گے، تنبیہ کریں گے، انہیں حلال و حرام کے بارے میں آگاہ کریں گے، متوجہ کریں گے. اور کیوں متوجہ کریں گے، کہ شاید کہ وہ لوگ خشیت خدا پیدا کریں اور متوجہ ہو جائیں. اب اس آیت میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نظام مرجعیت خود ہی رکھ دیا، کہہ دیا کہ بھی دیکھیں ہر قوم نے فقہ حاصل نہیں کرنی،
ہر قوم میں سے 1 2 یا 3 بندے نکلیں گے، وہ فقہ حاصل کریں گے اور باقی لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے کیا لیں گے؟ احکام لیں گے۔ اب قرآن نے خود یہ نظام رکھا۔ اب اگر ہم اس میں مزید دقت میں جائیں اور ہم یہاں پہ کلمہ دیکھیں کہ لیتفقہوا، یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے۔ جو باب تفاعل ہے یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کام میں مشقت ہو، کسی کام میں بہت زیادہ محنت ہو، وہاں پہ یہ کلمہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تکلف، تفاعل، تفقہ، یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب قرآن نے یتفقہوا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لیفقہوا فی الدین نہیں کہا کہ وہ دین سیکھ لیں، کہا کہ لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین اس طریقے سے سیکھیں کہ جس میں مشقت ہو، محنت ہو، اور مشقت اور محنت کر کے دین وہی سیکھا جاتا ہے کہ جس میں نفر آ جائے۔ نفر کیا مطلب؟ لینفروا، یعنی وہ نکل پڑیں۔ اب جو کلمہ نفر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ لفظ حرف جارہ من کے ساتھ استعمال ہو، نفر من مکان، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مکان کو چھوڑ دینا۔ صحیح۔ اب قرآن نے یہ کہاں پہ کیا کہا کہ نفر من کل فرقۃ، کہ ہر قوم کے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنی قوم کو چھوڑ دیں۔ اب جو اردو میں نفرت کا کلمہ ہے وہ بھی اسی نفر سے نکلا ہے۔ نفرت یعنی کسی کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، تو وہاں پہ بھی نفرت استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنی قوم سے قطع تعلق کر لیں، ہر چیز سے قطع تعلق کر لیں، اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دیں، تفقہ فی الدین کریں۔ اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ بھی کچھ مولوی بنیں، کچھ عالم بنیں، کچھ جو ہے وہ آپ کے فقہا بنیں، اور پھر لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں۔ جب قرآن یہ شروع سے کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سبھی جو ہے وہ حاصل کریں؟ جی آصف، ماشاء اللہ بہترین، سلامت رہیں۔ قبلہ بسا اوقات معاشرے میں بعض افراد یہ اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اجتہاد و تقلید کا کنسیپٹ ہے یہ یعنی غیبت کے بعد ہی شروع ہوا ہے، مطلب خود معصوم نے اپنے زمانے میں غیر معصوم کی تقلید کا نہیں کہا۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بعد کے عرصے میں یہ سٹارٹ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا خود معصوم نے کسی غیر معصوم کی تقلید کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ جی بالکل۔ دیکھیں اب جو ہم نے آیت قرآن کی پیش کی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک عقلی بات پیش کی، تو اس آیت کے تعلق زمانے غیبت سے تو نہیں ہے۔ یعنی آیت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ جب تمہارا امام غیبت میں چلا جائے تو پھر کیا ہو، تمہاری قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں وہ تفقہ حاصل کریں۔ آیت یہ تو نہیں کہہ رہی۔ آیت تو خود معصوم کے زمانے میں تھی، یعنی معصوم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ تفقہ فی الدین کرتے تھے، اور باقی لوگ کیا ہے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ جب آیت مطلق ہے، معصوم کے زمانے کو بھی شامل ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ نہیں جی، معصوم کے زمانے میں تو یہ سسٹم نہیں تھا، یہ جو قرآن نے سسٹم رکھا ہے کہ کچھ قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں، یہ معصوم کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے۔ نہیں، کیا معصوم نے یہ حکم دیا ہے؟ یعنی خود کوئی ہمارے پاس ایسی مثال ہو کہ کسی صحابی سے کہا ہو کہ جاؤ بھائی؟ ہاں جی اس کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس دور کے حالات دیکھیں تو ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ آ کے امام معصوم سے پوچھے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے، پھر جو ادھر رہ بھی رہے ہیں قریب، وہ بھی بعض کا نہیں مل پاتے تھے، کیونکہ حکومتیں امام علیہ السلام کی دشمن ہوتی تھیں، پابندیاں ہوتی تھیں۔ تو امام علیہ السلام کے جو شاگردان تھے جو ان سے دین سیکھتے تھے، امام علیہ السلام نے ان کو حکم دے رکھا تھا، اور لوگوں کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ ان سے جا کے فتویٰ لیں اور اس کے فتوے کے اوپر عمل کریں۔ اگر میں آپ کے سامنے اس وقت نہج البلاغہ سے ایک جو ہے وہ امام کا خط سامنے رکھوں کہ جس میں جو ہے وہ قسم ابن عباس جو کہ مکہ کے والی ہیں، اس کو امام علیہ السلام نے لکھا کہ اما بعد، اس کے بعد فاقم للناس الحجہ، اور آگے کیا لکھا کہ وجلس لہم العصرین فافت المستفتیہ، کہ اے ابن عباس، قسم ابن عباس، تم ان لوگوں کے لیے عصرین، دونوں ٹائم پہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی شام کے جو دونوں ٹائم ہے، ظہر اور عصر، دونوں ٹائم پہ بیٹھو ان کے لیے۔ فافت المستفتیہ، افتے تم فتویٰ دو، کس کو فتویٰ دو؟ المستفتی، جو تم سے فتویٰ لینے آئے، یعنی جو تم سے فتویٰ طلب کرنے آئے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم اس کو فتویٰ دو۔ یعنی امام خود حکم دے رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس میں امام خود یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فتویٰ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم کچھ زمانوں میں آ جائیں، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیں کہ علی ابن اسباط ایک راوی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، وہ امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، یحدث الامر لا اجد بدا من معرفتہ، یحدث الامر یعنی مجھے کوئی ایک ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ لا اجد بدا من معرفتہ، اس مسئلے کے مجھے علم نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی۔
اچھا پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ، اور اس شہر میں کہ جس میں میں رہتا ہوں، لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، وہاں پہ کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ استفتیہ، کہ میں اس سے فتویٰ لے لوں، اور وہ بندہ کیا ہو، من موالی کا، آپ کے چاہنے والے میں سے ہو. یعنی میں جس شہر اور جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ آپ کے چاہنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جاؤں اور جو مجھے مسئلہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں استفتی ہے، میں اس سے فتویٰ مانگوں. ایسا کوئی نہیں ہے. تو اب میں کیا کروں؟ تو اب دیکھیں، اگر تو ہم یہ سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ بھی فتویٰ لینا ہی حرام ہے، تو امام علیہ السلام اسے کیا کہتے؟ اسے ڈانٹ دیتے جی کہ بھئی تمہیں شرم نہیں آتی، تم فتویٰ لیے پھرتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن امام علیہ السلام کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ فقال ائت فقیہ البلد، تم کیا کرو، اس شہر میں جو بھی فقیہ ہے، ہمارا ماننے والا گرچہ نہیں ہے، تو وہ جو اس شہر میں تمہارا فقیہ ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ، فاستفتہ من امرک، جو بھی تمہیں مسئلہ پیش آیا تم اس سے کیا ہے سوال کر لو. اور امام یہ جانتے تھے کہ وہ جو فقیہ ہے ان کے شہر کا، جو مفتی ہے، وہ محمد وآل محمد سے بغض رکھنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ کیا الٹ بات بتاتا ہے. تو امام نے اسے یہ فرمایا کہ تم کرنا کیا کہ تم اس فقیہ کے پاس جانا جو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، اس سے تم فتویٰ لے لینا. پھر جب وہ تمہیں فتویٰ دے گا فخذ بخلافہ، اس کے برعکس، اس کے الٹ عمل کرنا. کیوں؟ فإن الحق فیہ، کیونکہ اب صورتحال ایسی بن چکی تھی اس زمانے میں بغض کی وجہ سے کہ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی امام نے فرمایا ہے وہ اس کے الٹ لوگوں کو بتائے. تو ادھر اس نے عمل بھی اس کے الٹ، یعنی اس کے الٹ موافق ہو کیا، جائے گا امام اس کے موافق ہو جائے گا. یعنی اب اس حدیث سے ہم کیا سمجھیں کہ اگر امام کے پاس ایک بندہ آ کے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے چاہنے والا کوئی نہیں ہے کہ جس سے میں فتویٰ لوں، یہ سوال کرنا بتلاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے. صحیح. اور اگر یہ رواج غلط تھا تو امام اسے یہ نہ فرماتے کہ تم جا کے فتویٰ لے لو. امام اسے پہلے موقع پہ ڈانٹ لیتے کہ بھئی یہ رواج ہی تمہارا غلط ہے، تمہاری یہ بیس ہی غلط ہے کہ تم فتوے لیے پھرتے ہو. صحیح، بہترین. اور اگر ہم مزید کچھ آگے جائیں تو امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ شاگرد ہے جسے ابان بن تغلب کہتے ہیں، امام نے اس سے فرمایا تھا کہ اجلس فی مسجد المدینہ، کہ تم شہر کی مسجد میں بیٹھ جاؤ، وافت الناس، اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرو. پھر آگے امام نے ایک کلی بات کی، کلی اصول دے دیا کہ فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تجھ جیسے فقہا فتویٰ دینے والے میرے شیعوں میں موجود ہوں. یعنی امام ایک بیان کر رہے ہیں کہ شیعوں میں فقہا ابان بن تغلب جیسے ہونے چاہیے. کیا فقط امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہونے چاہیے؟ نہیں، یہ کلی بات کی. چاہے امام کا زمانہ ہو، بعد کا زمانہ ہو. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے شیعہ فقط میرے زمانے میں موجود ہوں، یا کیا ہے میرے بعد جو میری اولاد آ رہی ہے معصوم اس کے زمانے میں موجود ہوں. نہیں، امام نے مطلقاً بات کی کہ چاہے امام موجود ہوں موجود نہ ہوں، ہمارے شیعوں میں فقہا ہونے چاہیے، مفتی یعنی فتویٰ دینے والے ہونے چاہیے کہ جن کا وجود کیا ہے بہت ضروری ہے. اور اگر یہ لوگ ہوں گے تو پھر کیا رحمت بنے گی، وگرنہ جو ہے وہ رحمت نہیں ہوگی، جو ہے وہ امت جو ہے وہ مزید کیا ہے گمراہی کی طرف چلی جائے گی. بہترین. آپ سب سلامت رہیں. بہت خوش شکریہ، آپ سب سلامت رہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اور ہم نے جانا کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اتنے مسائل شرعیہ کے متعلق آشنائی حاصل کرے کہ جو اس کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں. اور اسی نشست کے ضمن میں ہم نے یہ بھی جانا کہ تقلید عقلی طور پر واجب ہے ہی ہے، لیکن شرعی طور پر بھی واجب ہے. اور خصوصاً خود امام نے اپنے زمانے میں ہی لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ چند کچھ فقہا جن کا نام آیا، اور آغا صاحب نے بتایا کہ بہت سارے ہیں، کہ مولا نے حکم دیا کہ ان فقہا کی تقلید کریں. یعنی مولا نے خود ہی حکم دیا. اور ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے اسی کے ضمن میں کہ مولا نے حشام سے فرمایا، اے حشام، انما علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ اصول و ضوابط دیں، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے خود ان سے استنباط کرنا ہے. اور انہی کی قواعد کی اور انہی اصول کی ایک سادہ مثال یہ بھی ملتی ہے کہ فرمایا کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قدر، فرمایا کہ ہر چیز کہ جب تک آپ کو اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک وہ چیز پاک ہے. اب انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود امام حکم دے رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ استنباط قرآن اور سنت سے کیسے کرنا ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنے کسی بھی قسم کے سوال کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اللہ حافظ و ناصر. سلامت رہیں.